میں نماز مسجد میں پڑھوں یا گھر پر پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جب مؤذن میری مسجد کے اندر اذان دیتا ہے، مائک کا زمانہ نہیں، اسپیکر کا زمانہ نہیں، آواز کو کہیں سے کہیں پہنچانے کا زمانہ نہیں، نابینا صحابی آ رہے نبی کے سامنے بیٹھ رہے اور عرض کر رہے یا رسول اللہ، میں نماز آپ کی مسجد میں پڑھوں یا گھر پر پڑھوں؟ تو آپ نے سوال کیا کہ تمہارے کانوں میں بلال جب اذان دیتے ہیں تو اذان کی آواز جاتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کانوں میں آواز نہیں جاتی، میرے گھر تک نہیں پہنچتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر کو مسجد بنا لو، وہیں پر نماز پڑھو۔ لوگوں نے ایک دوسرے نابینا صحابی تھے، ان سے کہا کہ بھائی وہ تو گھر پر پڑھنے کی اجازت مل گئی، تم بھی پوچھ لیتے۔ وہ بھی آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے دو سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں بھی نابینا ہوں، مجھے دکھتا نہیں، کیا میں نماز جماعت سے مسجد میں پڑھوں یا اپنے گھر میں پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا کہ بتلاؤ، جب میری مسجد کا مؤذن اذان دیتا ہے تو تمہارے کانوں میں تمہارے گھر تک وہ آواز پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں آواز پہنچتی ہے۔ آپ نے ان کو کہا کہ تم میری مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ اب ایک عام آدمی، بھاونا چلانے والا، رکشہ چلانے والا، دکانداری کرنے والا، اپنی لائف میں دین کی تعلیم سے دور رہنے والا، وہ کیا سوچے گا کہ ایک صحابی سے کہا کہ تم مسجد میں نماز پڑھو جماعت سے، اور ایک صحابی سے کہا تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، اپنے گھر کو مسجد بنا لو اور وہیں جا کر نماز پڑھا کرو، وہیں رہ کر نماز پڑھا کرو۔ اب ٹکراؤ ہو گیا دونوں حدیثوں کے اندر۔ اب فقیہ کا کام ہے کہ اس میں تدبر کرے، غور کرے۔ مفتی کا کام ہے، مجتہد کا کام ہے، مفتی کا کام ہے، فقیہ کا کام ہے، تدبر کرنے والے کا کام ہے، مسائل کو نکالنے والے کا کام ہے کہ وہ دونوں حدیثوں کے ٹکراؤ کو ختم کرے۔ اس لیے فقہاء نے اس میں دیکھا کہ اللہ کے نبی سے دو آدمی الگ الگ سوال کر رہے ہیں اور دونوں سے اللہ کے نبی نے ایک بات دریافت کی کہ بتلاؤ، میری مسجد کا مؤذن جب اذان دیتا ہے تو تمہارے گھر تک وہ اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ جس نے کہا نہیں پہنچتی، آپ نے اس کو اجازت دی گھر کو مسجد بنا لو، اور جس نے کہا کہ پہنچتی ہے، آپ نے اس کو حکم دیا کہ تم میری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو۔ پتہ چلا کہ جس کے گھر تک مسجد میں اذان کی آواز نہیں پہنچتی، اس کا گھر مسجد سے دور ہے، اس کا مسجد تک آنا دشوار ہے، پریشانی کا باعث ہے۔ لیکن جس کے گھر تک مسجد کے مؤذن کی آواز پہنچتی ہے، اس کا مسجد تک آنا آسان ہے، اس لیے اس کو حکم دیا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ یہ ٹکراؤ ان احادیث کا ختم ہو۔ یہی معاملہ ہاتھ اٹھانے والی حدیث بھی بخاری میں، ہاتھ نہ اٹھانے والی حدیث بھی بخاری میں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث بھی بخاری میں ہے، نہ پڑھنے کی حدیث بھی بخاری میں ہے، کولے کے بعد اتحیات میں بیٹھنے کی حدیث بھی بخاری میں ہے، لیکن پیروں کے اوپر اتحیات میں بیٹھنے کی حدیث بھی بخاری میں ہے۔ لیکن آپ اس کو تدبر کر غور کر کے